گئے مٹ جاتے ہیں مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا چرچا، حضور کے دین کا چرچا کبھی نہیں مٹا، الحمدللہ یہ چل رہا ہے اور یہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا آیت نمبر 72 سورہ آل عمران میں کہ کس طرح سے اہل کتاب یعنی یہودیوں نے ایک سازش یہ رچی تھی کہ دن کے شروعات کے حصے میں ایمان لاؤ اور آخر کے حصے میں پھر جاؤ، تاکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ یہ ان کا پلان تھا، مگر یہ کتنے بھی پلان کرو، کتنے بھی سازشاں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تم سازشیں کرتے 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 تمہاری نسلیں ختم ہو گئی، مگر اسلام آج تک زندہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ سازشیں کرتے کرتے تمہاری نسلیں ختم ہو گئی، تم گن چنے لوگاں ہیں ابھی بھی دنیا میں، جبکہ بہت بڑی قوم تھی بنی اسرائیل، یہودی بہت بڑی قوم تھی، مگر اب گنے چنے رہ گئے۔ اور جس کے تعلق سے تم سازشیں کر رہے تھے اور جس کو مارنے کے تم پردر پہ تھے اور جس کے خلاف تم نے مکر و فریب کے جال بنے، کیا ہوا؟ تم تھک گئے، تم ہار گئے، یہاں تک کہ آج تک بھی اذان محمدی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں اذان محمدی گونج رہی ہے آج بھی۔ تو کیا بنا؟ اتنی سازشیں کر کے کیا ہوا؟ اور بھی کرتے رہو سازشیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح دین محمدی کی نصرت فرماتے رہے گا، اسی طرح دین محمدی کی اللہ تعالیٰ نصرت فرماتے رہے گا، مدد کرتے رہے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں قسم کی سازشیں میں آپ کو سورہ بقرہ میں بھی بتا چکا ہوں، سورہ آل عمران میں بھی بتا رہا ہوں۔ کئی سازشیں بنتے رہے، یہ کریں گے، اس طرح کر کے ہرا دیں گے، اس طرح کر کے ختم کریں گے، اس طرح کر کے ختم کریں گے، ہر اعتبار سے جو نا سوچ سوچ کے کہ یہ ان کو ختم کریں گے، ان کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کریں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا مٹ گئے مٹ جاتے ہیں مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا چرچا، حضور کے دین کا چرچا کبھی نہیں مٹا، الحمدللہ یہ چل رہا ہے اور یہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کے جیسے لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ وہ ایک سازش کا حصہ تھا جو میں آپ کو بولا تھا، بگننگ آف دا ڈے میں ایمان لاؤ، اینڈنگ آف دا ڈے میں ایمان سے پھر جاؤ۔ تاکہ کیا ہوا؟ تاکہ جو لوگ پہلے سے مومن ہیں وہ لوگوں کے دل میں شکوک شبہات پڑ جائیں۔ منافقین کا، یہودیوں کا، نصارا کا، کفار کا ہمیشہ یہی ورغلہ رہا، ہمیشہ یہی مشغلہ رہا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو بھٹکایا جائے، بہکایا جائے، ان کو شکوک و شبہات کی دنیا میں ڈال دیا جائے، یہی سوچتے رہے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ ان سازشوں میں سے ایک اور سازش، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ یعنی یہ ان کے جو اسکالرس ہوتے تھے، یہودیوں کے اسکالرس جو ہوتے تھے نا، جب یہ اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان بھیجتے تھے تو سمجھا کے بھیجتے تھے، سمجھا بجھا کے یہ بھیجتے تھے، دیکھو وہ لوگوں کے پاس تم جا رہے، کہیں ایسا نہیں ہونا کہ ان کو، کیونکہ ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا، تعلیمات محمدی حق پر مبنی ہے، چہرہ ہے وضوحا، خود تورات میں پڑھے تھے یہ لوگ، ہر چیز تورات میں پڑھے تھے، سب ان کو معلوم تھا، تو ان کو ہمیشہ سے یہ ڈر لگا ہوا ہوتا تھا بھیجنے کو تو ہم بھیج رہے، کہیں یہ زلف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیر نہ ہو جائے، کہیں چہرے مصطفیٰ کے دیوانے نہ ہو جائے، ان لوگوں کو خود یہ ڈر لگا ہوا رہتا تھا ہمیشہ۔
مگر اگر نہیں بھیجے تو پھر مسلمانوں کو ڈسٹرب کیسا کریں گے؟ اور بھیجے تو ایک ڈر، نہیں بھیجے تو ایک ڈر۔ بھیجے تو ڈر یہ ہے ہم سازش کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، مگر یہ بندہ جا کے خود اپنے کو ختم کرنے والا نہ بن جائے، یعنی ان کا پیروکار نہ بن جائے، ان کا دیوانہ نہ بن جائے۔ کیونکہ حضور کے اخلاق، آداب، اطوار حضور کے جو نا ایسے ہوتے تھے کہ جو کوئی بھی دل کی آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا حضور کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو یہ لوگوں کو بھیجنا بھی مجبوری ہے، نہیں بھیجنا بھی مجبوری ہے۔ بھیجنا ضروری اس لیے تاکہ درار ڈالی جائے، اور نہیں بھیجنے کے ٹائم پہ جو نا بولنا بھی ضروری اس لیے، ارے جائیں گا ان کو بھٹکانے کے لیے، مگر یہ خود ان کا دیوانہ ہو گیا تو ایسے ہی جو نا ہم بھیجتے رہیں گے، لوگ ان کے دیوانے ہوتے رہیں گے تو ہمارے یہاں بندے کم پڑ جائیں گے، ہمارا جو نا مشن ختم ہو جائے گا۔ تو کیا بول کے بھیجتے معلوم؟ تم لوگ جانا ان کے بیچ میں بیٹھنا، صبح میں ایمان لانا، شام میں پھر جانا، مگر سنو ان کی کوئی بات نہیں ماننا، اور تمہارا جو دین ہے دین موسوی، اس کے جو حقائق ہم نے تم کو بتائے تھے، جو راز کی باتیں ہم تم کو بولے تھے نا، جو تورات میں پڑھ کے، وہ تورات کی راز کی باتیں تم خالی اپنے لوگوں کے سامنے بولنا، کسی مسلمان کے سامنے نہیں بولنا۔ اگر تم مسلمانوں کے سامنے یہ راز کی باتیں تم بولیں گے تو مسلمان بولیں گے اچھا تورات میں ایسا ہے ایسا ہے، تو پھر بتاؤ کہاں ہے تورات میں؟ جب تم تورات لے جا کر ان کو مجبوری میں اگر دے دو گے، وہ تورات کھولیں گے تو اس میں تو نعت محمدی نظر آئے گی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ جب تم لوگ اپنے دین کے جو نا سیکرٹس، پاسورڈس، کوڈس تم اگر بول دیے تو وہ لوگ جب سنیں گے، تورات کے دیکھنے کا مطالبہ کریں گے، تو اس میں تو ان کو ان کے نبی کی تعریف نظر آئے گی، تو تعریف نظر آئے گی تو کیا کریں گے؟ تو وہ تو اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ارے یہ جو بدبختے ہمارے پاس آ رہے جا رہے سازشیں کر رہے، وہ کر رہے، یہ کر رہے، خود ان کی کتاب میں ہمارے نبی کی تعریفیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، تم ہم کو بھٹکا رہے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو، تم کو تو چاہیے کہ تم کو ہمارا دین قبول کرنا چاہیے یار۔ تم لوگ ڈس بلیورس ہو، ہم لوگ بلیورس ہیں، تو تم بھی بلیور بن جاؤ، کیونکہ تمہاری کتاب میں ہماری نبی کی تعریف، تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کا چہرہ، تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر، نبی کا بھی ذکر ہے، نبی کے یاروں کا بھی ذکر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ادھر آ جائے، مگر تم نہیں آ رہے، تو اسی لیے ڈر کے کیا بولے، اپنے دین کے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے نہیں بولنا۔ اگر بول دیے تو ان کو سیکریٹس معلوم ہو جاتے، پاسورڈز معلوم ہو جاتے، راز کی باتیں معلوم ہو جاتی، معلوم ہو گئے تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا۔ تو یہ لوگ یہ سوچ کے یہ بول رہے ہیں کہ ہدایت دینا نہیں دینا، ہاں مسلمان بنانا نہیں بنانا ان کے ہاتھ میں ہے جی، ان کے گھر کی جاگیر ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ چاہے جس یہودی کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس نصرانی کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ تمہارے بول کے بھیجانے پر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہ لیا تو پوری یہودی جماعت کو مسلمان بنا دے، اللہ نے چاہ لیا پوری نصرانی جماعت کو مسلمان بنا دے، پورے کفار کو مسلمان بنا دے، سب کو ایمان کی دولت دے دے اللہ تعالیٰ۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ہدایت تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، مگر یہ لوگوں کا یہ پلان تھا، اگر یہ لوگ گئے اور ان کے سامنے اپنے راز کے باتیں بول دیے تو وہی راز کی باتیں مسلمان جان کر کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت قائم کریں گے، میرے مالک یہ لوگ اپنی زبان سے اقرار کرتے تھے، تورات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ غلط ہے اور ہم لوگ صحیح ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حجت قائم کریں گے اور یہ بولیں گے ہمارا دین سچا تھا، ہمارا نبی سچا تھا، یہ لوگ جھوٹے تھے، یہ لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانے، جبکہ ہمارے نبی کو جانتے تھے۔ یعرفون کما ابناءہم، وہ ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، حضور کو وہ ایسے جانتے تھے، تورات پڑھے، زبور پڑھے، انجیل پڑھے، ان کو معلوم تھا یہ جو نبی پیدا ہوا نا یہ وہی نبی ہے جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ 9 نبیوں نے آرزو کی تھی اس امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے کے لیے، 9 نبیوں نے آرزو کی تھی۔ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ وہ بھی آرزو کر گئے، کاش میں امت مصطفیٰ میں پیدا ہوتا۔
تو نبیوں نے پیغمبروں نے خوشخبریاں سنائی. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا. حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بولے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, چلو نام بھی بتا دیتا ہوں, ان کا نام احمد ہوگا. وہ میرے بعد آئیں گے, ان کا نام احمد. جب تم ان کا زمانہ پانا تو ان پر ایمان لانا. حضرت عیسیٰ کم بیک, پھر ارتھ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو وہ بحیثیت میسنجر ایز اے پروفٹ بن کے نہیں آئیں گے, ایز اے امت مصطفیٰ بن کر آئیں گے, حضور کے امتی بن کے آئیں گے, اور اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, بلکہ یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تو یہ کلمہ پڑھیں گے, اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو جب نبی ہمارے زمانے کو پالے تو وہ اپنا کلمہ چھوڑ کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھے. تم کو سے کھیت کے مولی ہو, تم تو پایا تھا نا نبی کا زمانہ 1450 سال. تم خود یہ انتظار میں فلسطین سے, عراق سے, ایران سے, یمن سے, وہاں سے, یہاں سے اپنے ٹرائبس قبیلے لے کر وہ یثرب آ کے آباد خیمے لگا لیے تھے, گاڑ لیے تھے, کہ یہ بول کر آئے تھے کہ ہم جب وہ نبی مکے میں جو پیدا ہوگا مدینے میں ہجرت کرے گا, جب وہ مدینہ آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائیں گے. تم بولے تھے نا, تم اپنے مجلسوں میں بولے تھے, اپنے یاروں کو بولے تھے کہ بھائی ہم ایمان لائیں گے. کیوں؟ 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے, اس میں سے کئی نبیوں نے بتایا کہ محمد آخری زمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں ہجرت کریں گے, وہ ان کی آخری ہجرت گاہ ہوگی, پناہ گاہ ہوگی, وہ وہیں وصال کریں گے. تم بولے تھے, انبیاء کرام بولے تھے, تم سنے تھے, اور تم یہ وعدہ بھی کرے تھے ہاں ہاں اگر ہم نے ان کا زمانہ پا لیا تو ہم ضرور ان کی مدد کریں گے, ان پر ایمان لائیں گے. پھر کیا ہوا؟ تم ایمان لاتے یہ کہہ کر ہی اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ آ کے مدینے میں بس گئے تھے نا. مگر جب حضور مدینہ آئے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے سازشیں بنی, مکاریاں کرے, جی دھوکہ کرے, الٹا اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے, غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکانے کی کوشش کرے, رخنا اندازی ڈالنے کی کوشش کرے, شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرے. ہر وہ کوشش کر لیے تو تم چاہتے تھے, مگر کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ ان کی پوری سازشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور کو پہلے سے بتا دیتا تھا کہ میرے محبوب یہ تو ایسی سازشیں کر رہے ہیں. ہر بار ذلیل ہوتی تھی یہ قوم, ہر بار. مانا سٹیٹس کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ورلڈ وائڈ میں نے تمہارا سٹیٹس بڑا کیا ہے, پوری دنیا میں نے تمہاری چھاپ چھوڑی ہے. 4000 پروفٹس میسنجرز تمہارے اندر آئے ہیں. فلسطین تمہارے پاس تھا, آزو بازو کے اطراف کے کنٹریاں تمہارے پاس تھے. انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تم کو اتنا بڑا اسٹیٹس تمہارا بنایا تھا. میں تم کیا کرے؟ بت پرستی میں چلے گئے, بےہودگی میں چلے گئے, آوارگی میں چلے گئے, دہشت گردیوں میں چلے گئے, زنا, چوری, عیاری, مکاری میں چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ بخت نصر جو ظالم بادشاہ تھا وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیا, پیس کے رکھ دیا تم لوگوں کو. اسی نے سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کو توڑا تھا, جس کو یہ ہیکل سلیمانی بولتے, جو اللہ کا گھر تھا, مسجد تھا, وہی تھا بخت نصر جس نے ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا. یعنی اس مسجد اقصی آپ جس کو آج بولتے ہیں نا, وہ توڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد یہ لوگوں نے دوبارہ تعمیر کیا, پھر رومیوں نے یہ لوگوں کے اوپر حملہ کیا, پھر اس کو دوبارہ توڑ دیے. وہ جو رومیوں نے جو حملہ کیا تھا نا, جب وہ رومی توڑ کے گئے, شہید کر کے گئے, تو پھر آج تک نہیں بنا سکے. اب اس کو تیسری مرتبہ, تھرڈ ٹیمپل, تیسری مرتبہ جو نا اب ہیکل سلیمانی بلانے کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو تم کو ایک زمانے میں ہٹلر بھی مارا تھا, اگرچہ کہ اس کے مارنے کا انداز غلط تھا, ہم اس کی کنڈیم کرتے. ہٹلر بھی تم کو مارا تھا ایک زمانے میں. یہ اتنی ورلڈ وائڈ تمہاری اللہ تعالیٰ عزت دیا تھا, شان و شوکت دیا تھا. یہ ذلت کیوں ہو رہی تمہاری؟ یہ ذلت تمہاری اس لیے ہو رہی ہے, تم رسوائی کی زندگی اس لیے گزار رہے ہو کیونکہ تم نے میرے آقا کا زمانہ پایا اور آقا پر ایمان نہیں لائے. حضور کا زمانہ پایا, حضور کے معجزات دیکھے, آنا, چلنا, پٹنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, سب دیکھے حضور کا, دوربین والی آنکھوں سے دیکھے, قریب سے دیکھے. کوشش میں یہ تھے کہیں کوئی کمی نکال دے, کوشش میں یہ تھے کہیں کوئی عیب نکال دے, جی
کوشش میں یہ تھے کہ ان کا کوئی ڈوئل پرسنالٹی بنا دے اور ایک بندہ بنا دے کسی. ثانی تو بہت دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں دیکھا یہ لوگوں نے. ثانی بہت دلی دور ہے بھائی صاحب، تم تو سایہ بھی نہیں دیکھے میرے آقا کا. جی حضور کا بھی شیڈو بھی نہیں پڑتا تھا زمین پر. جی ہر اعتبار سے کوششیں کرے مگر ناکام رہے، کامیاب نہیں ہوئے. تو میرے محبوب یہ لوگ اس طرح سازشیں کرتے رہیں گے، مگر یہ لوگوں کو بول دیجئے تمہاری سازشیں، تمہاری تدبیریں، تمہارے پلانس سب ایک جگہ. آپ ان کو بولیے میرے رب کا فضل الگ جگہ ہے. تمہارے سب پلان اپنی جگہ، میرا رب کا فضل سب سے بڑا ہے. قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک میرے رب کے ہاتھ میں فضل ہے، کرم ہے. فضل تو اللہ کے پاس ہے. جی بے شک فضل تو اللہ کے قبضے میں، وہ جس پر چاہے فضل کرے، کرم کرے. تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. فضل کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے. فضل کس کو بولتے ہیں وہ پہلے سن لیجئے آپ لوگ. فضل یہ ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا فضل ہے. ہماری سانس آ رہی جا رہی، یہ اللہ کا فضل ہے. سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے. فضل اس چیز کو کہتے ہیں آپ اس کے حقدار نہیں تھے پھر بھی آپ کو اللہ نے عطا کر دیا، اس کو بولتے فضل. دیکھیے سمجھانے کے لیے آسان سے بول رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا میں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آپ نے ایک جاب کی 1 ڈے کے لیے، اور معاہدہ یہ طے ہوا کہ 1500 روپے دیا جائے گا ایک دن کے لیے. تو 1500 روپے میں بات ہو گئی. آپ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کام کریں، 5 بجے ڈیوٹی ختم. مگر دینے والا آپ کو 2000 دے رہا ہے. بات کتنی ہوئی تھی؟ 1500 کی، مگر دینے والا 2000 دے رہا ہے. تو وہ جو اوپر کے 500 ہے نہیں، وہ فضل ہے. کیا ہے وہ؟ فضل ہے. ہاں تو ہم اتنی عبادتیں نہیں کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہماری زندگیاں سلامت ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے. اگر اس کا عدل دیکھو گے نا تو پھر پریشان ہو جاؤ گے. عدل پھر ایسا ہو، اگر ایسا جو نہ چلے گا نا اگر عدل میں کہ جو بندہ فجر پڑھا اسی کو ناشتہ ملے گا، جو بندہ فجر پڑھا اسی کو ناشتہ ملے گا، جو بندہ ظہر پڑھا اسی کو لنچ ملے گا، جو بندہ عشاء پڑھا اسی کو ڈنر ملے گا. نہ فجر پڑھ رہے، نہ ظہر پڑھ رہے، نہ عشاء پڑھ رہے، مگر کھانا 3 ٹائم مل رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. سانس آ رہی جا رہی، یہ اللہ کا فضل ہے. کھانا پانی جا رہا ہے، پانی 56 ورائٹیز کلرز کا پانی جا رہا ہے، مگر ایگزٹ کے ٹائم پہ وہی کلر میں آ رہا ہے جو قدرتی کلر ہونا چاہیے وہی آ رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اور اندر رک نہیں جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، تھوک بن رہا ہے، کڈنی فلٹریشن کام کر رہی ہے. نہیں کام کرتا تو ڈائلیسس پہ بندہ چلے جاتا. نروس سسٹم برابر چل رہا نہیں ہوتا تو فالج کا اٹیک ہو جاتا. دل کی دھڑکنیں برابر رک گئی تو بندہ مر جاتا. سارے تالو سے لے کے تلوے تک، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے فضل پر جی رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں، کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں بھی تو عبادت کوئی کم نہیں کر رہا نا، میں تو اچھی عبادت کر رہا ہوں. ایسا کچھ واقعات میں بھی آتا ہے. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بولے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو. وہ بولے گا بندہ مالک میں نے تو بڑی تیری عبادت کی، فرض واجب سنت موقدہ غیر موقدہ مستحب حج میں نے سب کیا، نماز روزہ زکاتیں میں نے ہر چیز ادا کی. کیا میں اپنے عمل کے بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا؟ یہاں بھی تیرا فضل چاہیے. میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ساری زندگی تیرے حضور سجدے کرتے رہے، تو میرے عمل کے بنیاد پہ مجھے جنت میں بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا اور کہے گا اچھا یہ بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہے، لہٰذا ایسا کرو جب یہ ہمارا عدل پوچھ رہا ہے تو پھر بتاؤ نا ذرا حساب کتاب لگاؤ. ہم بھی تو اس کو کچھ دیے تھے نا، ہم بھی تو اس کو کچھ دیے تھے، تو اس کا حساب لگاؤ. ایک کام کرو، اس کے جتنے باڈی پارٹس ہیں نا یہ ہمارا کرم تھا نا، ہم دیے تھے نا، تو یہ اب بول رہا ہے کہ عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، تو اس کی ایک آنکھ نکال کے ایک ترازو میں ڈالو اور اس کے جتنے اعمال ہیں وہ ایک ترازو میں ڈال دو. دیکھیں گے کہ جو نا ہماری نعمت جو آنکھ ہے یہ بڑی ہے یا اس کا عمل بڑا ہے یا اس کے اعمال بڑے ہیں.
فرشتے اس کی ایک آنکھ ادھر رکھے اور دوسرے پورے پلڑے میں اس کے اعمال رکھے، تو کیا ہوا؟ آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، عمل کا پلڑا اوپر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ تو ایک آنکھ کا حساب لگائے اور وہ بھی پورا نہیں ہے۔ کتنے آنکھ کا؟ ایک آنکھ کا حساب لگا ہے۔ میں نے جو نعمت تیرے اندر رکھی تھی، جو بلب میں نے جلائے تھے، جو روشنی کا میں نے انتظام کیا تھا، وہ ایک روشنی کے بدلے میں تیری زندگی بھر کے اعمال بھی کام نہیں آ سکے، تو دوسرے جو باڈی کے پارٹ سے مین پارٹ جو دل ہے، اگر اس کو بھی تول دیا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو لہٰذا تیرے عمل کم پڑ گئے، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ہماری نعمت کے آگے اس کے عمل کم پڑ گئے نا، لے جا کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے بولا میرے مالک، یقیناً کوئی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جاتا، تیرے فضل کے بلبوتے جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ اس لیے ھذا من فضل ربی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، مسجد سے نکلتے وقت میں یہی پڑھو جی، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ اللہ کا فضل بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو صحت نہ ہو، فضل نہ ہے نہیں ہے تو دولت نہیں ہے، فضل نہیں ہے تو اولاد نہیں ہے، فضل نہیں ہے تو پراپرٹی نہیں ہے، فضل نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے، فضل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا 18,000 عالم اگر جی رہے ہیں، پل رہے ہیں، تو اللہ کی فضل سے پل رہے ہیں۔ یہ تمام جو آپ کو دیے گئے پورا اللہ کا فضل ہے۔ اس میں سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آپ کو قرآن دیا گیا۔ ہاں، اور ایک فضل اللہ کا ایسا ہے جو سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ فضل ہے، کسی مفسرین سے کسی نے پوچھا بھائی اللہ کا فضل کیا ہے، ایک جملے میں تعریف بول دو، تو مفسر مسکرا کے بولے اللہ کا فضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو اللہ نے زمین میں پیدا کیا تو بندوں کی معراج ہو گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو آسمانوں میں فرشتوں میں پیدا کر دیتا، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کو یہ دنیا پسند آ گئی تو ہم کو دیدار نصیب ہو گیا۔ وہ چاہتے تو کوئی اور دنیا چلے جاتے، اور بھی تو پیرامنٹس ہے نا بھائی، اور بھی تو کائنات ہے نا، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، وہ چاہتے تو کوئی اور جاتے۔ یہ ہم پر کرم ہوا کہ وہ یہ دنیا کو پسند کرے، وہ ادھر آئے جی۔ تو میرے محبوب تاجدار کائنات، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ حضور کو نبوت، رسالت، معجزات، کثرت اولاد، خوبصورتی اور حضور کا نام، حضور کا ذکر، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس فضل کی بنیاد پر آج مسلمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں۔ اگر یہ فضل نہ ہوتا تو پھر ہم بھی نہ جانے کہیں اور ہوتے ہیں۔ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے، اللہ کے پاس بہت وسعت ہے۔ اللہ جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے اتنا عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے، جب چاہے، جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، بس مانگنے والے چاہیے۔ واسع علیم، اللہ بہت جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اور وہ جس کو جتنا چاہے اتنا عطا کرتا۔ مگر بندے بسا وقت کیا سمجھتے ہیں، ارے میں اتنا مانگ رہا ہوں مجھے اتنا نہیں مل رہا، وہ بندہ تو مانگ رہا ہی نہیں یار، اس کو اتنا مل رہا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے جس کو کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ آپ کا کام ہے آپ دعا کرنا، آپ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، بے فکر رہیے۔ دعا سیف ہوتی ہے، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی؟ سیف تو ہو جاتی ہے مگر آپ کے منہ پہ نہیں ماری جاتی جی۔ پھر وہ دعا اس وقت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ نعمت آپ کے لیے سوٹیبل ہو۔ آپ کے گھر میں 5-10 سال کے، 5-6 سال کے بچے ہوں گے، آپ ان کو بائک دے دیں گے چلانے کے لیے، بچہ کیا بولے گا، مجھے بائک چاہیے، تو آپ بولیں گے نہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے چلانے کی، اور بچہ آپ سے ناراض ہو گیا، تو کس کی نادانی ہے، باپ کی نادانی ہے کہ بیٹے کی نادانی ہے؟ بولو بھائی، بیٹے کی نادانی، اس کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی اس کی سوٹیبل ایج نہیں ہے، وہ ابھی نہیں چلا پائے گا، چلائے گا تو گر جائے گا، گرے گا ہڈی پھسلیاں ٹوٹ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بہتر معلوم ہے، ایک 50 گز کے مالک باپ کو اتنا معلوم ہے کہ بچوں کو کب کون سی چیز کیسے دینا ہے۔ یہ تو میں تشبیہ تو نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ کو اتنا معلوم ہے کہ آپ کو آپ کے بچوں کو، چلڈرنس کو کب کون سی چیز دینا ہے، تو وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے وہ ٹائپسٹ کی جو ہے نا جاب کے لیے، گورنمنٹ جاب کے لیے ڈالے
تو جو نا ان کا سلیکشن نہیں ہوا، تو سوچے کہ بھائی کیا بات ہے، ٹائپسٹ کی جاب کو ڈالے، میرا سلیکشن نہیں ہوا، تو تھوڑا تھا افسردگی تو ہوئی، مگر بعد میں محنت کنٹینیو کرتے ہیں. پھر آگے بڑھتے 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 اسسٹنٹ پروفیسر آف عثمانیہ یونیورسٹی، تو اللہ تعالیٰ اسسٹنٹ پروفیسر بنانا چاہتا ہے. دین پھر آگے پروفیسر، اس کے بعد ڈین، اتنے بڑے پوسٹ دینا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ. ٹائپسٹ تو بہت چھوٹا پوسٹ ہے نا، کوئی بھی آئے گا جھوٹ بھی ٹائپ کرائے گا، سچ بھی ٹائپ کرائے گا. یہاں جب پروفیسر بن کے رہیں گے جھوٹ ووٹ نہیں چلے گا، سائن بنیں گی، سائن لگیں گی تو اسٹوڈنٹ کی نظر لگ جائیں گی، اس کی کامیابی ہو جائیں گی. یہ مقام دینا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا اپنی مرضی سے دیتا. ہمارا کام ہے جھولی پھیلاتے رہنا، ہمارا کام ہے مانگتے رہنا. وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سیو کرتا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. ارے کیا تم پکارو گے، تم مخلوق ہو، تم اپنی حیثیت کے مطابق ایک مرتبہ پکارتے ہو، میں اپنی شان کے مطابق 72 مرتبہ جواب دیتا ہوں. تم بولے یا اللہ، میں 72 مرتبہ لبیک یا عبدی، حاضر ہوں بندے، بول تجھے کیا چاہیے. ہاں میں تو تیرے نزدیک ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مگر تو مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مگر تو مجھے دیکھ نہیں پا رہا ہے. میں تیرے پاس ہوں مگر تو میرے پاس نہیں ہے. لہذا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے بادشاہت پر بٹھا سکتا ہے، جس کو چاہے جب چاہے اولاد کی کثرت سے نواز سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے دے سکتا ہے. آپ کو اس کے اندر سوال کرنے کی، کسی کے آنے میں کسی کے جانے میں آپ کا دخل نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، مگر مخلوق کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے ایسا کیوں ہوا، یہ بندہ 25 سال میں کیوں مرا، 75 سال کا تو زندہ ہے نا ابھی، وہ زندہ کیوں ہے، یہ مرا کیوں. اس کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے دنیا میں، وہ چلا جاتا بھی تو مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے تو بڑی ذمہ داریاں تھیں، گھر بنانا تھا، شادی کرنا تھا، بچے بیوی تھے وغیرہ سب تھا. یہ تو 25 سال میں چلا گیا، 75 سال کا تو خالی بیٹھا ہوا ہے، جانا تو اس کو چاہیے تھا، یہ کیوں چلا گیا. نہیں نہیں نہیں، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. آپ پوچھ نہیں سکتے اللہ کو، کیونکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. یہ جو آیت ہے نا، یہ 73 کے بعد 74 ہے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی یختص برحمتہ کے حوالے سے انشاءاللہ میں نیکسٹ سیٹرڈے کو اور آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، فضل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا فضل کس کس انداز میں کس پر کیسے کیسے کرا. انشاءاللہ میں آنے والے درس قرآن میں آپ کو بتاؤں گا. آج کی درس قرآن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اس میں اور ایک جو ہے نا ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم جو درس قرآن کی مجلس کر رہے ہیں ہر سیٹرڈے کو جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو قرآن سے جوڑے، ٹھیک ہے، آپ لوگ قرآن سے جڑیں، قرآن کی معلومات آپ کو ہو، تفسیر کے انداز میں، تشریح کے انداز میں، تفسیر کے اور جو نا تھوڑی بہت ڈیٹیلز کے انداز میں آپ کو معلوم، کیونکہ اتنا قدیم کلام ہے ہمارے پاس، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر آج تک لوگوں کو نہ اس کا پروننسیشن معلوم ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اس کی تفسیر معلوم ہے. جو چیزیں آج کل نئی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہزاروں معلومات ہیں، اور جو چیز اتنی پرانی ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اس لیے آپ کو اتنی دور سے آ کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، اس میں پاسٹ ہے، اس میں پریزنٹ ہے، اس میں فیوچر ہے. ابن عباس جیسے صحابی بول پڑے، میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کروں گا. مولا علی مشکل کشا بول پڑے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 7 اونٹ مل کر بھی ڈھو نہیں پائیں گے اس کو. یہ ہے قرآن اللہ کا. مسلمان کون سی قوم ہے آپ کو معلوم ہے؟ مسلمان کے پاس سے علم، ایجوکیشن ایسی دولت ہے جو مسلمانوں کے پاس آ کے چلے گئے. گم شدہ دولت ہے علم، مسلمانوں کے پاس گم شدہ دولت. اب نہیں ہے، پہلے تھی، اب نہیں ہے. کیوں؟ اب کا مسلمان ایجوکیشن حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہی پڑھنا پڑے گا.
میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ایسے ہی جو ہے نا آپ کو میں جو ہے نا کچھ باتیں نہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آپ کو قرآن مجید دیا ہے, اس کی تفصیلات دی ہے, مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کو نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کی تفصیلات کو نہیں پڑھ رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اللہ نے ان کے سینوں کو کھولا. وہ بھی بندے تھے, آپ بھی بندے ہیں, مگر وہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے, ہم کہاں کے کہاں رہ گئے. ابھی جہاں تک میں جانتا ہوں کہ 7th کلاس سے لے کر جو ہے نا فزکس, زولوجی, بوٹنی, میتھمیٹکس, سائنس پڑھائی جاتی ہے. تو وہ SSC تک چلتا ہے معاملہ. اس کے بعد پھر آپ کے سیکشنز ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, CEC میں, MPC میں, BPC میں, اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے آپ, سب سے پہلے یہ جو عینک ہے, آنکھ ہے, چشمہ ہے, کیمرہ ہے, اس علم کا, اس ایجوکیشن کو نکالنے والے بندے کا نام ہے ابن الہیثم. کیا نام ہے؟ ابن الہیثم. سب سے پہلے یہ عینک, آنکھ, روشنی, آپٹیکلز وغیرہ سب سے پہلے نکالنے والے بندے کا نام ہے ابن الہیثم. جی, سب سے پہلے دوا سازی, میڈیکل ٹولز, آپریشن, پلز, سیرپ, ٹیبلٹس, یہ سب سے پہلے یہ فارمولا بتانے والا مسلمان ابن سینا اور امام رازی. کون ہے؟ ابن سینا اور امام رازی. یہ مسلمان نے بتایا. اس کے کئی کتابوں میں ان کے ترجمے ہو گئے. ان کے سب سے پہلے مسلمان بتایا تھا, مگر خبر ہے اپنے کو نہیں ہے. کیمسٹری کا ایجاد کرنے والا سب سے پہلا بندہ حضرت جابر بن حیان. جابر بن حیان سلطنت عباسیہ, عباسی پیریڈ کا بندہ ہے. اس نے کیمسٹری کو ایجاد کیا. ایسڈز جو بنتے ہیں, کیمیکل جو بنتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے نکالنے والے مسلمان ہیں. مگر 7th کلاس سے لے کر آپ پوری آگے کی جتنی پڑھائی ہے, اگر آپ پڑھتے چلے جائیں گے, کہیں آپ کو مسلمان کا نام نظر نہیں آئے گا. 200 سال حکومت کرے انگریز ہندوستان پہ, کتنی عمارتیں چھوڑ کے گئے بتاؤ, کتنے یونیک بلڈنگز رکھ کے گئے بتاؤ. ارے الٹا لے کے چلے گئے یہاں سے جو تھا. مگر مسلمان حکومت کرے, آج ان کا اسٹرکچر, ان کی بلڈنگ بتا کے تم لاکھوں روپے کما رہے. کیا کما رہے؟ لاکھوں روپے. بلڈنگ بہت دور کی بات ہے بھائی صاحب, مسلمانوں کا ڈریس سالار جنگ میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اتارے سو کپڑے, بیگم کی محبت میں بنائے سو تاج محل, اتارے سو کپڑے, چھلے, تلواراں, یہ بتا کے سالار جنگ میوزیم میں بچوں کو, پورے تلنگانہ, پورے انڈیا کے لوگوں کو بتا کے لاکھوں روپے کما رہے. جن کے چیزاں بتا کے تم لاکھوں روپے کما رہے, ان کے نام, ان کی ہسٹری, ان کے نام کے سلیبس اور ان کے جو بلڈنگز, اس کے بارے میں جو بھی ہسٹری تھی, وہ تم اسکول کے سلیبس سے نکال دیے, ان کے نام نکال دیے. بولے مغلیہ کے بارے میں جتنے سلیبس ہے سب نکال دو اسکول سے. اور جو لوگ اس ہندوستان کو لوٹ کے گئے, 200 سال حکومت کرے, تمہارے کندھوں پر پیر رکھ کر ناخن نکالنے لگائے, اور یہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی. ان کے ناموں کے لیسنز, ان کے لیسنز آج بھی آپ کو اسکول کے بچوں کے سلیبس میں ملتے. آپ کو گھر میں آنے کے بعد بچوں کی کتابیں دیکھیے, جان تھون فون بول کے لکھا ہوا رہتا. جن کے نام کے بلڈنگاں رکھے ہوئے ہیں, جن کو بتا کے تم پیسہ کما رہے. تاج محل پوری دنیا سے آتی پبلک دیکھنے کے لیے. شاہجہاں بیگم کی محبت میں بنا دیے تھے. انہوں بیگم کی محبت میں بنائے تو تم اتنا دیکھ رہے یارو, اور باقی کی اتنی چیزیں ہیں بنا کے تم دیکھے کتنا نہیں کما رہے, مگر تم نکال دیے. اسی طرح کیمسٹری جابر بن حیان, کہیں نام نہیں ملے گا آپ کو, اڑا دیے نامہ پورے. الخارزمی, میتھمیٹکس کا بانی, الخارزمی, یہ بندہ میتھمیٹکس سب سے پہلے 2 + 2 مائنس, ملٹیپل, پلس, از اکول ٹو, یہ جتنے سب کون نکالا؟ مسلمان نکالا.
اور یہ جو اسٹارز کی جو نالج ہے، چاند سورج، اس کا نظارہ، گھومنا پھرنا، جتنی بھی اس کی نالج ہے اسٹارز کے بارے میں، سب سے پہلے نکالنے والے البیرونی مسلمان ہیں، انہوں نے نکالا ہے۔ مگر نام ملے گا آپ کو؟ ایسٹرالوجی کے نام پر جو ہے نا آپ کو دوسروں کے نام مل جائیں گے، مسلمان کا نام ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا، ہٹا دیے، مٹا دیے، ڈیلیٹ کر دیے۔ منطق، فلسفہ، یہ سب سے پہلے نکالنے والے، ان کا نام تھا الفارابی۔ یہ بندہ بھی بہت بڑا تھا، اس نے منطق نکالا، فلسفہ نکالا کہ دھواں کو دیکھ کر کیا امیجن کریں گے کہ دھواں کیوں اڑ رہا، اور اسی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ منطق فلسفہ، جس کو یونان کے اندر بہت پروموٹ کیا گیا۔ یہ نکالنے والا الفارابی ہے، مگر نام ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے، اچھا یہ جتنے ابن سینا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا خاردمی، جابر بن حیان، جتنے لوگ تھے، یہ لوگوں نے یہ جو ایجوکیشن نکالے ہیں نا، یہ سائنس کو جو ایجاد کیا نا، کس سے کیا؟ ان لوگوں سے پوچھو، ان کی کتابوں سے پوچھو، وہ آخر میں یہی بول پڑیں گے، ہم نے جتنا اپنا تجربہ دنیا میں چھوڑا ہے کتابوں کی شکل میں، وہ سب قرآن کے سامنے خطرہ ہے۔ اس کے سامنے؟ قرآن کے سامنے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا، اس دریا کو پڑھا، اس میں سے قطرہ نکال کر تم لوگوں کو دے کر چلے گئے، اس کی بھی تم حفاظت نہیں کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار آپ لوگوں کو بول رہا، افلا یتفکرون، سوچتے نہیں یارو، افلا یتفکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، عقل نہیں ہے، تھنکنگ نہیں ہے، سوچتے نہیں۔ کھانا پینا چل رہا ہے نا، سب برابر ہو رہا ہے نا، جی ہو رہا ہے، پھر سوچتے کیوں نہیں ہے؟ کیا نہیں میں نے اس کے اندر ذکر کیا؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ ہم نے اس کو صرف اپنے غرض کی کتاب بنا دیا۔ یہ سمجھنے کی کتاب تھی، صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ یہ زندوں کی کتاب تھی، اس کو مردوں کی جو نا مردوں کے سامنے پڑھنے والی کتاب بنا دیا، اپنے مطلب کے۔ بیمار پڑھو تو سورہ یاسین پڑھو، بیمار ہو گئے سورہ فاتحہ پڑھو، جادو ہو گیا فلق پڑھو، ناس پڑھو، پراپرٹی کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، گھر میں ٹینشن چل رہے، قرآن پڑھو۔ ارے کبھی اللہ کا پیغام کیا ہے میرے نام کا وہ سوچ کے بھی تو پڑھوں میں کہ مجھے کیا بول رہا ہے، میری ماں بہنوں کو کیا بول رہا ہے، میرے لوکیلٹی سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، ایک عالمی آفاقی پیغام کیا ہے، ایک کوئی ورلڈ وائڈ میسج بھی تو ہوگا نا کچھ اس کے اندر۔ وہ سوچ کے کبھی نہیں پڑھوں گا، میں میرے مطلب کے لیے پڑھوں گا۔ جمعہ کو سورہ کہف پڑھوں گا تاکہ نیکسٹ جمعہ تک اچھا رہوں، فجر کو سورہ یاسین پڑھوں گا، یہ فضیلت حق ہے، برحق ہے، واللہ باللہ تاللہ یہ مل جائے گی آپ کو۔ مگر اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، اس کا ٹرانسلیشن جتنا جرمنی میں ہوا نا اتنا کوئی لینگویج میں نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن کو آپ کے سامنے نہیں بولیں گے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مگر وہ لوگ جتنا بھی جو کچھ نئی چیزیں نکال رہے ہیں نا، اس کو پڑھ کر ہی نکال رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو اس کو اوپر سجوں کے اوپر، کھڑکیوں کے اوپر وہاں سجا کے رکھ دیے، بس جمعہ کو جمعہ، محتام میں، 11ویں میں، 12ویں میں، نہ تو کوئی مرنا، 40واں ہونا، چہلم ہونا، ایسا کچھ بھی جو نا فنکشن ہوا تو ہم نکالتے۔ ہم اس کے لیے پڑھتے، مگر وہ لوگ اس کے لیے نہیں پڑھتے، وہ لوگ سائنس کے لیے پڑھتے، میتھمیٹکس کے لیے پڑھتے، زولوجی کے لیے پڑھتے، بوٹنی کے لیے پڑھتے، کیمسٹری کے لیے پڑھتے، طب کے لیے پڑھتے، یونانی میڈیکل کے لیے پڑھتے، ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ جو مسلمانوں کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر، ان کے رب نے اس میں شروع سے لے کر آخر تک، پہلے سے لے کر آخر تک، ظاہر باطن، چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی، پورے زمانوں کے ذکر اور پورے حالات اللہ اس میں ذکر کر دیا۔ یہ قرآن ان کے پاس ہے مگر یہ قرآن کے پاس نہیں ہے، یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے۔ اب ہم کو دکھ رہا ہے تو وہ لوگ دیکھ رہے، لکھ رہے، نام قرآن کے لکھنے کا بجائے اپنا نام ڈال دے رہے، اور پبلک کو یہ بول رہے کہ دیکھو۔ پہلا زمانہ، مجھے ایک صاحب بتانے لگے، مولانا پہلے زمانے میں لوگ جب قرآن کے اوپر اتنی سوچ فوکس کرتے تھے نا تو ادر کنٹریز کے لوگ مسلمز کنٹری کو آ کر پڑھتے تھے۔ کیمسٹری، زولوجی، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا پورے، یہ پہلے زمانے کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جہاں مسلم کنٹری ہوتی، سمجھے بغداد کیپٹل آف عراق، وہاں آ کے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس علم تھا۔ جب لوگوں نے اس علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا اور وہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تو اب پوری دنیا کا مسلمان وہاں جا رہا ہے پڑھنے کے بعد۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یو ایس جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ کینیڈا جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا؟ ایم ایس کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا زمانہ ایسا نہیں تھا، پہلے وہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے۔
امام غزالی کے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، جی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے آتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آتے تھے، خانقاہ غوثیت میں آ کے پڑھ کے جاتے تھے، وہیں سے صلاح الدین ایوبی نکلے نا، بڑے بڑے لوگ آ کے پڑھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ فاتح فلسطین حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے خانقاہ کا مرید ہے، وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو پہلی دنیا آپ کے پاس آتی تھی، آپ پڑھنا چھوڑ دیے، اب آپ کو ادھر جانا پڑ رہا ہے، الٹا ہو گیا۔ لہٰذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس درس قرآن کی نشست کو آپ کنٹینیو کریں، سنیں، سمجھیں، دوسروں تک بات پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔